کیا زندگی جس میں کوئی عزم نہ ہو. ارے عزم پیدا ہو, ہمت پیدا ہو, اپنے لیے ایک ٹارگٹ سیٹ کرو, ایک منزل مقرر کرو کہ ہم کو اس منزل تک پہنچنا. زندگی میں اللہ نے مجھے بہت کچھ دے دیا, عزت سے نوازا, نام سے نوازا, پہچان سے نوازا, طاقت سے نوازا, دولت سے نوازا, اور پھر اب 6ویں مرتبہ MLA ہوئی تو یہ 6ویں مرتبہ ہو جائے گا تو 30 برس. اور کیا چاہیے مجھے بتاؤ؟ مجھے تو کچھ نہیں چاہیے. مجھے اگر چاہیے تو مضبوط ایمان اپنی قوم کا. مجھے کچھ چاہیے تو میرے قوم میں ایسا ایمان ہو کہ اس ایمان سے ٹکرانے کی کوئی ہمت و جرأت نہ کر سکے. ایسا ایمان پیدا کرنا ہے. اور آج ہم ذرا کچھ ہوتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں, گھبرا جاتے ہیں. ارے ڈر اور خوف, گھبراہٹ اور مسلمان ساتھ میں نہیں چلتا. اگر موت کی گھبراہٹ ہوتی, اگر موت سے ڈرتے تو حضرت امام حسین کربلا کے میدان میں تنہا نہیں نکلتے. ارے ہمارے اسلاف ہماری دین کی تعلیم خوف نہیں سکھاتی, ایمانداری سکھاتی ہے, بے باکی سکھاتی ہے, خودداری سکھاتی ہے. میں نہیں چاہتا کہ میری قوم ہاتھ پھیلا کر مانگے. میں چاہتا ہوں کہ میری قوم, میری ماں, میری بہن, میری بیٹی, میرا بیٹا, میرے بزرگ, میرے بھائی مانگے نہیں بلکہ میری قوم دینے والی بنے. یہ میرا زندگی کا. لیکن بعض ایسے شرپسند عناصر ہیں, سرپسند عناصر ہیں, جو میں نے اپنی ابتدا میں کہا کہ ایمان کی مضبوطی تو ایمان کی کمزوری شیطان کئی شکلوں میں آ کے دوراناتا ہے, اور مضبوط ایمان کو شیطان کمزور کر کے ہنستا ہے, خے مارتا ہے. تو اسی طریقے سے مضبوط اتحاد کو انتشار میں تبدیل کرنے والے وہ انتشار کے عناصر صرف الزام لگاتے ہوئے ملت کے اتحاد کے شیرازے کو بکھیر کر شیطان کو کامیاب کرنا چاہتے. تو آپ کو غور کرنا اور پھر الزام لگاتے ہیں کہ اتنی دولت اکبر الدین اویسی کے پاس کہاں سے آ رہی ہے. مجھے خود نہیں معلوم بابا کہاں سے آ رہی ہے. اللہ دے رہا ہے, میں لوٹا کے اللہ کے حبیب کے بندوں کو دے رہا ہوں. شکوہ ہے, شکایت ہے تو اللہ سے کر دو, اور اللہ سے کرو, اور اللہ سے بولو اللہ اس کو کیوں دے رہا ہے, ہم کو بھی دے دے. اللہ سے کرو شکایت, اللہ مجھے دے رہا. پھر کہتے ہیں کہ اکبر اویسی ایسا ویسا. ارے اکبر الدین اویسی کی تاریخ کو تم کیا جانتے ہو دیوانوں. اکبر الدین اویسی الیکشن لڑنے آیا تو اس وقت بھی کوئی چندہ یا چادر پھیلا کے بھیک مانگ کے الیکشن نہیں رہا تھا. ارے بھاگتے بھاگتے دیتے رکھا. جبھی بھی دولت مند تھا, آج بھی دولت مند ہوں. جب کچھ کم کی اب کچھ زیادہ ہے. جبھی بھی دے رہا تھا, ابھی بھی دے رہا ہوں. اللہ دے رہا ہے, لوٹا کے اللہ کے بندوں کو بانٹ رہا. مگر ان کو تکلیف کیا؟ اے اللہ بے راضی تو اس کو کیوں دے؟ اللہ کو راضی کر لو, اللہ ان کو بھی دے دے. اللہ کو راضی کر لو, اللہ کو خوش کر لو, نمازوں کے پابند بن جاؤ, قرآن کو سینے سے لگا لو, سنت رسول اللہ پہ عمل کر لو, یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ رکھ لو, بیواؤں کے مددگار بن جاؤ, یتیموں یتیموں کا سہارا بن جاؤ, بیماروں کے علاج کرانے کے مراکز بن جاؤ,
مصیبت زدہ کے مصیبتوں کو دور کرنے والے بن جاؤ تو اللہ خود تم کو بھی نواز دے. لیکن یہ لوگ کچھ بننا کرنا نہیں چاہتے کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ اتحاد کو کمزور کرو، اتحاد کو کمزور کرو. ارے میں اللہ اس کے رسول کو حاضر و ناظر جان کر میری پردہ نشین ماں اور بہنوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر اللہ اس کے رسول کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر میری زندگی کی کوئی فکر ہے تو وہ فکر یہی ہے کہ میرے بعد ان اداروں کا کیا ہوگا. میرے بعد بھی بچے پڑھتے رہنا، یتیموں کا سہارا ان اداروں سے بنتا رہے، ملتا رہے، بیواؤں کی مدد ہوتی رہے. میری زندگی کا جتنا بھی وقت بچا ہے میں اس بچے ہوئے وقت میں یہ کام کروں گا کہ میرے مرنے کے بعد بھی یہ ادارے میری اولاد یا میری بیوی یا میرے افراد خاندان کے محتاج نہ رہے کہ وہ مدد کرے. ایسا بنا دوں گا کہ خود بخود یہ ادارے چلتے رہیں گے. روز قیامت تک یتیموں کی مدد ہوتی رہے گی، روز قیامت تک بیواؤں کی مدد ہوتی رہے گی، روز قیامت تک بیماروں کے انتظام کا سلسلہ جاری ہے. یہ میرے زندگی کا مقصد ہے. ارے آج ہم اس مقصد کو لے کر کام کر رہے ہیں اور لوگ آج اس مقصد کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، اس مقصد کو ختم کرنا چاہتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کر تصور کر لو اگر ہمارے شہر میں مجلس نہ ہوگی تو ہمارا حال کیا ہوگا. تھوڑی دیر آنکھ بند کر کے تصور کر لو اسد الدین اویسی، اکبر الدین اویسی نہیں رہے گے تو کیا ہوگا. تھوڑی دیر اپنے آنکھ بند کر کے تصور کر لو اگر یہ عمارت ویران ہو جائے گی، بند ہو جائے گی تو کیا ہوگا. خدا را سمجھو، میری بات کو سمجھو. میں آپ کو اور میری ساری مسلمان بزرگوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بیٹوں اور نوجوانوں کو اپنا بھائی، اپنا بہن سمجھتا ہوں اور ان کو میں اپنا محسن سمجھتا ہوں. آپ میرے محسن ہیں. کیوں ہے میرے محسن؟ اس لیے میرے محسن ہیں کیونکہ اگر میں آج زندہ کھڑا ہوں، یہ عمارت بنا سکا ہوں اور آج اگر یہ تقسیم کرنے کے موقف میں ہوں تو صرف اور صرف آج سے 13 برس پہلے آپ کی دعائیں تھیں جس نے مجھے موت کے دروازے سے کھینچ کر لایا تھا. میں اس احسان کو کبھی نہیں بھولا. دولت تھی، طاقت تھی، عزت تھی، شہرت تھی، لیکن ایک طاقتور نوجوان پھر بھی بستر پہ بے بس تھا، لاچار تھا اور آپ کے دعاؤں کا محتاج تھا. ارے سوچو، اتنی دولت پھر بھی بے بس، اتنی طاقت پھر بھی مجبور، لیکن یہ دعائیں تھیں جو 3 گولیاں لگیں، چاقو کے ضرب لگے، تلواروں سے کاٹا گیا، انتڑیاں کاٹ کے نکال دیے، گردہ میں گولی لگ گئی، آج بھی گولی ہے، لیکن پھر بھی زندہ ہوں تو خرچدار ہوں میرے مسلمانوں کے دعاؤں کا. ان کی دعائیں نہ ہوتی تو میرا بچہ آج یتیم ہوتا، دعائیں نہ ہوتی تو میری بیوی بیوہ ہوتی. میں اس احسان کو نہیں بھول سکتا. یہ احسان عظیم ہے. جب تک میری حیات ہے، میری اولاد کی حیات ہے، ہم آپ کے دعاؤں کے خرچ کو ادا نہیں کر سکتے. اگر ہم اپنے جسم کی چمڑی نکال کر جوتیاں بنا کر آپ کے پیروں میں پہنا دیں تب بھی آپ کے دعاؤں کا خرچ اتر نہیں سکتا، نہیں سکتا، نہیں سکتا. اور آج بھی اللہ اس کا رسول جانتا ہے، میرے قریبی ساتھی جانتے ہیں کہ کتنے کرم میں گزرتا ہے دن، کتنی تکلیف میں، مصیبت میں گزرتی ہے رات.
نوجوان مرد نہ سمجھے، لیکن ایک بہن، ایک ماں ضرور سمجھے گی کہ پیٹ کا درد کیا ہوتا ہے۔ کئی کئی دن تک کھانا نہیں کھاتا ہوں، تڑپتا ہوں، دسترخوان میں اچھے لوازمات تھے تو اس کے طرف دیکھتا نہیں ہوں، منڈی پر کھا کر چلا جاتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں اکبر صاحب کھاؤ تو دل ہے، کھانا بولتا ہے، اگر بیٹھ کر کھا لو تو پھر 10 دن تک پیٹ میں تکلیف رہتی ہے۔ رات بھر کھانا اس ناک میں سے، اس منہ میں سے نکل جاتا ہے، نہ کھا سکتا ہوں نہ پانی پی سکتا ہوں، لیکن پھر بھی زندہ ہوں۔ اتنی دیر آپ سے مخاطب ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ نہ کھاتا نہ پیتا، تو پھر یہ کیا ہے یہ طاقت؟ ارے یہ طاقت ایمان کے جذبے کی طاقت ہے، آپ کے خلوص اور محبت کی طاقت ہے، آپ کے مستقبل کو سنوارنے کے جنون کی طاقت۔ اس لیے اللہ کام لے رہا، اللہ کے پاس، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے والوں کی کمی نہیں۔ اللہ جس سے چاہے اس سے کام لے لے گا، میں نہیں تو کوئی اور سے نہیں، مگر میں اپنی ہر نماز میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تو نے اس گنہگار کو اس قابل سمجھا اور کام دیا۔ میں گناہوں کا پہاڑ ہوں، غلطیوں کا پہاڑ ہوں، مگر میرا ایمان کہتا ہے کہ میرا رب رحمان و رحیم، میرا رب رحمان و رحیم ہے۔ اس گنہگار کو میرا رب، میرا اللہ معاف کرے گا، اس خطاکار بندے کو اللہ کی رحمانیت سے ضرور مجھے معافی ملے۔ یہ میرا ایمان۔ تنقید کرنے والا تنقید کرو ضرور، لیکن ہماری نیت کو دیکھو، نیت کیا ہے؟ نیت قوم کی خدمت کی، نیت کیا ہے؟ قوم کے ایمان کی مضبوطی ہے، نیت کیا ہے؟ قوم کے اتحاد کی، نیت کیا ہے؟ قوم کے تعلیمی پسماندگی کو دور کر۔ شاید یہ عمارت میں کوئی نفوس ہو، شاید یہ عمارت میں کچھ کمزوریاں ہوں، شاید اس میں کچھ غلطیاں ہوں، شاید ہمارے پڑھانے والے اساتذہ میں کوئی کمزوری ہوگی، شاید مجھ میں کوئی کمزوری ہے، مجھ میں کوئی خامی ہے، ہم ڈائریکٹرز میں کوئی خامی و کمزوری ہوگی، ہم پرنسپلز میں ہوگی، ہم کارپوریٹرز میں ہوگی، لیکن ہماری نیت کیا ہے؟ ہماری نیت میں یہی ہے کہ ایمان کو مضبوط کرو، ملت کی خدمت کرو، تعلیم کے زیور سے مستقبل کو سنوارو۔ نماز پڑھتے ہیں، نیت بنتی ہے، قرآن پڑھتے ہیں، نماز میں بھی بعض غلطیاں ہو جاتی ہیں، قرآن کی تلاوت میں بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ قرآن کی تلاوت کی غلطی کو بھی معاف کرتا ہے، نماز کے غلطیوں کو بھی معاف کرتا ہے، کیونکہ نماز پڑھنے والے نمازی کی نیت اللہ کے سامنے نماز پڑھنے کی تھی، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے۔ ارے تم بھی تو ہماری نیت کو دیکھو، ہماری نیت کیا؟ اگر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے محسن ہیں تو کیوں ہے میں نے بیان کیا، مگر یاد رکھیے میرے محسن آپ ہیں، آپ کا محسن میں ہوں، آپ کا محسن میں ہوں۔ میرا فرض، میری ذمہ داری اپنے محسنوں کے لیے کھڑے رہوں، اور آپ کی ذمہ داری وہ فرض ہے کہ آپ اس اپنے محسن کے لیے بھی کھڑے رہیں۔ اگر میں نہیں کھڑے رہوں گا تو میں اللہ کے سامنے جواب دے، اگر آپ نہیں کھڑے رہے تو آپ اللہ کے سامنے جواب دیں۔ میں نے تو اپنا کام کر دیا، زندگی رہی تو ملاقات ہوگی، زندگی نہیں رہی تو میدان حشر میں ضرور ہوگی۔ آپ کے دامن کو پکڑ کے کہوں گا کہ اللہ، میں نے ان لوگوں سے کہا تھا، بتایا تھا کہ حالات کیا ہے، میں نے ان کو پیغام دیا تھا ایمان کی مضبوطی کا، میں نے ان کو پیغام دیا تھا اتحاد کا، میں نے پیغام
علم کا، اب آپ جانے، آپ کا اللہ جانے، اللہ آپ کو، ہم کو، سب کو نیک بنائے، ایک بنائے۔ اللہ ہمارے کام کو قبول کرے۔ یاد رکھو، قوموں کی تاریخ، قوموں کے مقدروں کو فرد واحد بدل نہیں سکتے۔ قوموں کی مقدروں کو بدلنا ہے تو ہم سب کو مل کر کام کرنا پڑے گا، ہم سب کو اٹھ کر ایک دوسرے کے کھانے سے کھانا ملا کر کام کرنا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ قوموں کے سنوارنے کا کام صرف اس فرد واحد کا ہے تو اے دیوانے، اے احمق، قوموں کے مقدر، قوموں کے مستقبل کو فرد واحد نہیں سنوارتے۔ انفرادیت کو نہ دیکھو، اجتماعیت کو دیکھو، قوم کے وسیع تر مفاد کو ترجیح دو، اپنے ذاتی مفاد کو اہمیت نہ دو۔ وہ قوم جو اپنے ذاتی مفاد کو ترجیح دیتی ہے ملت کے وسیع تر مفاد پر، تو وہ قوم تباہ برباد ہو جاتی ہے، وہ قوم تباہ برباد ہو جاتی ہے۔ خدا میری بات کو سمجھو، وقت نازک ہے، حالات نازک ہے، نہیں معلوم کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ خدا را اگر حالات کا مقابلہ ہو سکتا ہے تو اتحاد کو، اتحاد کے ذریعے، ایمان کے ذریعے اور علم کے ذریعے اس بات کی اہمیت کو سمجھو۔ میں پردہ نشین ماں اور بہنوں سے مخاطب ہوں اس وجہ سے کہ جلسے تو ہوتے ہیں، مردوے صاحب شرکت کرتے ہیں، لیکن بہت کم موقع ملتا ہے آپ جیسی ایمان کی حرارت رکھنے والی برقع نشین، پردہ نشین ماں اور بہنوں سے مخاطب ہونے کا۔ اس لیے میں نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تھوڑی سی طویل گفتگو کر دی، مگر اجازت لے کے کی ہے۔ اپنے گفتگو کے اختتام پر معذرت خواہی بھی کروں گا کہ طویل ہوگی، لیکن میں یہ بھی کہوں گا ضرور کہ آج سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کا جو بھی کام ہو رہا ہے، اس کام میں ممنون ہوں، مشکور ہوں جناب شفیع صاحب کا جو 20 برس سے میرے ساتھ، جناب عزیز احمد صاحب جو 20 برس سے میرے ساتھ، میں ممنون و مشکور ہوں انوار صاحب ڈائریکٹر صاحب کا، میں ممنون و مشکور ہوں ادتیہ صاحب کا، میں ممنون و مشکور ہوں جناب محترمہ امتل صاحبہ کا، میں ممنون ہوں، مشکور ہوں میرے جماعت کے سینئر کارپوریٹر جناب سلیم بیگ صاحب کا جو 30 برس سے میرے ساتھ، 30 برس سے۔ میں ممنون و مشکور ہوں سمد بن عبداد صاحب کا کہ میرے ساتھ، میں ممنون و مشکور ہوں، احسان مند ہوں فہد بن عبداد کا، وہاب صاحب کا، حفیظ پٹیل صاحب کا، اعظم صاحب کا۔ میں ممنون و مشکور ہوں میرے سابق کارپوریٹرز کا، میں ممنون و مشکور ہوں میرے مجلس ایک سال 2 سال پیسے لے رہتے تھے، میرے پاس نہیں لیتا تھا تو وہ آدمی قرض لے کر بناتا تھا، اور کبھی مجھ سے پیسے